امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 17، ماں نہیں ساس ہوں میں۔ یہ کہانی مہرین اور اس کی بیٹی عریج کے گرد گھومتی ہے، جو برسوں کی دعاؤں کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ اس کی پیدائش سے پہلے مہرین اور اس کے شوہر عریج کے کزن سلمان کی دیکھ بھال کر رہے تھے، تاہم ایک سانحہ رونما ہوتا ہے جس نے عریج کو اپنے خاندان سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد مہرین نے سلمان کو اپنے بیٹے کے طور پر پالنے کا فیصلہ کیا۔ برسوں بعد سلمان ایک خوبصورت اور نڈر لڑکی عروج کے ساتھ راستے عبور کرتا ہے، جو اسکول ٹیچر شعیب کی بیٹی اور اس کی بیوی نسیم کی بیٹی ہے۔ ابتدائی طور پر سلمان کی پیش قدمی کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے عروج کو بالآخر اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ سلمان اور اس کے خاندان سے ناواقف عروج کوئی اور نہیں بلکہ مہرین کی کھوئی ہوئی بیٹی عریج ہے۔ نمبر 16، عداوت۔ بعض اوقات جب آپ کو وہ نہیں ملتا جو آپ چاہتے ہیں، حسد اور انتقام آپ کی پوری شخصیت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں اور آپ کے آس پاس کی زندگیوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ عداوت بھی ایسی ہی ایک کہانی ہے۔ نمبر 15، میں دو مضبوط سر والے افراد کی ایک ڈرامائی کہانی ہے جو خاندانی اور معاشرتی دباؤ کا سامنا کرتے ہوئے محبت میں بدقسمت ہونے کی وجہ سے راستے عبور کرتے ہیں۔ وہاج علی بطور زید ایک بزنس مین کا بیٹا ہے جو پرتعیش زندگی گزارتا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں اپنے والد سے منظوری حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی کو سنبھال رہا ہے۔ عائزہ خان بحیثیت مبشرہ ایک ضدی اور لاڈ پیار کرنے والی بیٹی ہے جو اپنا راستہ نکالنے کی عادی ہے، لیکن ایک برے فیصلے کے بعد قسمت اسے حقیقت میں واپس لے آتی ہے۔ جب بات محبت کی ہو تو ہر کوئی خوش قسمت نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ متحد ہونے کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں، لیکن آخر میں کیا محبت سماجی حیثیت پر فتح حاصل کر پائے گی؟ نمبر 14، منت مراد۔ منت ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جس کا تعلق ایک ترقی پسند خاندان سے ہے جو محبت، دیکھ بھال اور باہمی احترام کو اہمیت دیتا ہے۔ ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں ہر ایک کے انتخاب کا احترام کیا جاتا ہے۔ منت کو اپنے فیصلے خود کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ اپنے والدین کی بے وقت موت کے بعد اسے اپنے بڑے بھائی نفیس سے مدد ملتی ہے جو اسے پیار سے نوازتا ہے۔ دوسری طرف مراد کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں اس کی والدہ ازدواجی زندگی کے انتخاب پر خاصا اثر و رسوخ رکھتی ہے۔ نمبر 13، مائری۔ مائری ایک غیر معمولی تحریر کردہ ڈرامہ ہے جس کی کہانی معاشرے کے بوسیدہ تانے بانے کو اجاگر کرتی ہے۔ کم عمری کی شادی ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے اور مائری اسے خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ اینی ایک 15 سالہ خوش مزاج اسکول کی لڑکی ہے جو اپنے چچا کی مرضی کی وجہ سے اپنے کم عمر کزن سے شادی کرنے پر مجبور ہے۔ جیسے جیسے ڈرامہ آگے بڑھے گا، ناظرین بچپن کی شادیوں کے خطرناک نتائج دیکھیں گے جو معصوم بچپن کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر سکتے ہیں۔ بچپن ایک ایسی چیز ہے جس کی حفاظت کی جائے، ایک بار آپ جب اس سے باہر جاتے ہیں آپ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیتے ہیں۔ نمبر 12، دھوکہ۔ دھوکہ اس بات کی کہانی ہے کہ کس طرح برے فیصلوں اور لالچ کا امتزاج متعدد زندگیوں پر اثر کا باعث بن سکتا ہے۔ کومل میر بطور کومل ایک سادہ لیکن ضدی لڑکی ہے جو چاہتی ہے کہ اس کا پریمی ہادی ان کی شادی کے لیے لڑے۔ عفان وحید بحیثیت ہادی ایک سمجھدار، پڑھا لکھا اور ترتیب دیا ہوا لڑکا ہے جو اپنی محبت کے لیے لڑنا چاہتا ہے، تاہم سماجی دباؤ اسے وقت پر کارروائی کرنے نہیں دیتا۔ جیسے جیسے کہانی بنتی ہے کومل کی شادی احمد سے ہو جاتی ہے جو بعد میں اسے جھوٹ کی بنیاد پر پھنسا دیتا ہے۔ نمبر 11، تیرے عشق کے نام۔ تیرے عشق کے نام خاندان، محبت اور نفرت کے بارے میں ایک غیر روایتی کہانی ہے۔ رتبہ التمش سے محبت کرتی ہے لیکن تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے
خورشید سے شادی کر لیتی ہے۔ ناکام شادی کا تجربہ کرنے کے بعد جب التمش اس کے پاس واپس آنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے خورشید کے لیے اپنی بے پناہ محبت کا احساس ہوتا ہے۔ کیا خورشید اس کے کفارے کا خیال رکھے گا؟ اب سوال ہے، اس سے پہلے کہ زندگی آپ کو اپنے پاس موجود چیزوں کے لیے شکر گزار ہونا سکھائے، اسے آسانی سے سیکھیں۔ نمبر 10، بے لگام۔ کہانی رمشا کے گرد گھومتی ہے جو ایک نوجوان لڑکی اور اپنے پیارے والدین ساجد اور مہناز کی اکلوتی اولاد ہے۔ پیار اور بغیر کسی پابندی کے پرورش پانے والی رمشا کو انٹرنیٹ تک لامحدود رسائی حاصل ہے، جس کی وجہ سے وہ سوشل میڈیا پر ضرورت سے زیادہ وقت گزارتی ہے اور جلد ہی وہ اس کا مشغلہ بن جاتے ہیں۔ جیسے جیسے سوشل میڈیا کے ساتھ اس کی دلچسپی میں شدت آتی جاتی ہے، رمشا کا شوق شہرت کے لیے ہر طرح سے استعمال کرنے والے جذبے میں بدل جاتا ہے، جس سے وہ انتہائی اقدامات کرنے پر آمادہ ہوتی ہے۔ نمبر 9، جیسے آپ کی مرضی۔ جیسے آپ کی مرضی ایک ناقابل یقین کہانی ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص فیصلہ کن معاشرے کے دباؤ میں آ جاتا ہے تو اپنے رویے کو کیسے بدل سکتا ہے۔ میکال ذوالفقار بحیثیت شیری ایک کرشماتی اور ذہین بزنس مین ہے جس کا تعلق اعلیٰ طبقے سے ہے، لیکن وہ آسانی سے دوسرے لوگوں کی رائے سے متاثر ہو جاتا ہے۔ دریوشا سلیم بحیثیت علیزہ ایک پیاری اور سیدھی سادی متوسط طبقے کی لڑکی ہے جو اپنے پریشان کن شادی سے گزرنے کی کوشش کرتی ہے۔ نتاشا کے طور پر کرن ملک شیری کی بہن ہے۔ علی سفینہ بحیثیت میرب نتاشا کا شوہر ہے۔ شیری اور علیزہ ایک بظاہر کامل جوڑا جو حسد اور نرگسیت کے آنے پر ٹوٹنا شروع کر دیتا ہے۔ آخر میں کیا شیری اپنی حیثیت کو اپنے رشتے سے زیادہ اہمیت دے سکے گا؟ نمبر 8، محبت گم شدہ میری۔ اس ڈرامے کا پلاٹ دو نوجوانوں زوبیہ اور سائم کے گرد گھومتا ہے۔ ان کے کردار خوشحال خان اور دنانیر مبین نے ادا کیے ہیں۔ یہ دونوں پڑوسی ہیں جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت کی کہانی ایک 7 کی سیریز کے ذریعے ناظرین کو ہنسانے، خوفزدہ کرنے اور رلانے والی ہے۔ کہانی ان کی پیاری لڑائی اور ایک دوسرے کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں ناکامی سے شروع ہوتی ہے۔ زوبیہ اور سائم ایک دوسرے سے دل سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے درمیان سب کچھ ٹھیک چلتا ہے جب تک کہ ایک ٹھنڈے دل والا معاشرہ ان کے درمیان نہیں آتا جو انہیں ساتھ رہنے نہیں دیتا۔ نمبر 7، دل ہی تو ہے۔ دل ہی تو ہے ایک دلچسپ کہانی ہے جو محبت، بدقسمتی اور قسمت کے موڑ کے گرد گھومتی ہے۔ علی انصاری بطور معید ایک پیارا، سمجھدار، شائستہ اور حساس آدمی ہے جو عبیرہ کی محبت میں پاگل ہے۔ زویا ناصر بطور عبیرہ ایک سخت سر پرفیکشنسٹ ہے جو ضدی ہے اور جب چیزیں اس کے رستے پر چلتی ہیں تو وہ اسے پسند کرتی ہے۔ ماریا ملک بطور سبرینا ایک ہوشیار لیکن سادہ لڑکی ہے جو قابل بھروسہ بھی ہے، جس کی سرمد سے منگنی ہوئی ہے۔ حماد شعیب بحیثیت سرمد ایک اچھی طرح سے طے شدہ آدمی ہے جو اپنی زندگی میں ترتیب دیا گیا ہے اور اپنے تعلقات سے مطمئن ہے۔ معید اور عبیرہ ایک بظاہر کامل جوڑا جو جلد ہی بدقسمتی سے ٹکرائے گا اور ان کے لیے چیزیں بدل جائیں گی۔ معید اور سبرینا بڑی دوستی محبت میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 6، جنت سے آگے۔ جنت سے آگے شناخت کے موضوعات، ذاتی خواہشات اور دوسروں کو آئیڈلائز کرنے کے ممکنہ نتائج کی کھوج کرتی ہے۔ یہ کہانی جنت اور تبسم کے سفر کی پیروی کرتی ہے جب وہ اپنے خوابوں، رشتوں اور اپنی حقیقی ذات کو دریافت کرنے کے موروثی چیلنجز پر تشریف لے جاتی ہیں۔ نمبر 5، کابلی پلاؤ۔ ڈرامہ سیریل کابلی پلاؤ کی کہانی لاہور میں رہنے والے ایک خاندانی ایماندار شخص حاجی مشتاق اور ایک افغانی لڑکی باربینا کے بارے میں ہے۔ وہ اتفاقاً اس وقت ملتے ہیں جب باربینا اپنے گھر سے دور ہوتی ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ حاجی مشتاق اس کی مدد کرتا ہے اور اسے اپنے گھر لے جاتا ہے۔ باربینا ایک معصوم لڑکی ہے جو اپنی زندگی میں جدوجہد کر رہی ہے۔
اسے محفوظ رکھنے کے لیے حاجی مشتاق کو اس سے شادی کرنا پڑتی ہے، لیکن آخر کار وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ خوبصورت سبینہ فاروق ڈرامہ سیریل قابلی پلاؤ میں باربینا کا خوبصورت کردار ادا کر رہی ہیں۔ نمبر 4، مجھے قبول نہیں۔ مجھے قبول نہیں میں دو بہنوں مشال اور مائرہ کی زندگیوں کا پتہ چلتا ہے، جو اپنے والد کے اپنے کزن ارسلان اور سلمان سے شادی کرنے کے فیصلے سے خود کو پابند پاتی ہیں۔ مائرہ ایک پرجوش نوجوان خاتون اپنی ماں کی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اپنی پیشہ ورانہ خواہشات کو متوازن کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تاہم سلمان کے ساتھ اس کے تعلقات ایک مغرور اور نااہل فرد تنازعات کا مستقل ذریعہ ثابت ہوتے ہیں۔ مائرہ کی پیشہ ورانہ زندگی کے درمیان اس کے باس کا بیٹا عطیر احمد اس کے شہر میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ عطیر کی پیش قدمی کے باوجود مائرہ نے ثابت قدمی سے اس کی تجاویز کو مسترد کر دیا۔ سلمان کے ساتھ اس کی وابستگی اور اس کے والد کی طرف سے طے شدہ شادی کی قدر کرتے ہوئے۔ نمبر 3، فیری ٹیل 2۔ فیری ٹیل کی کہانی امید کے گرد گھومتی ہے۔ ایک نوجوان متوسط طبقے کی لڑکی جو شہزادی کی زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی ہے اور وہ ہمیشہ امیر بننے کے لیے فوری اسکیموں کی تلاش میں رہتی ہے۔ اس کی زبردست جستجو میں امید کی گود میں ایک شاندار چیز گرتی ہے جب اسے ایک ایسے شو کا دعوت نامہ موصول ہوتا ہے جو اس کے خوابوں کو پورا کرنے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن اسے جلد ہی احساس ہو جاتا ہے کہ حقیقی زندگی میں کوئی پریاں یا جادوئی منتر نہیں ہوتے اور ہر چیز کی قیمت بھاری ہوتی ہے۔ بے خوف امید اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے ایک سفر پر نکلتی ہے، عجیب و غریب کرداروں کا سامنا کرتی ہے اور زندگی، رشتوں اور خوشی کے بارے میں قیمتی سبق سیکھتی ہے۔ اپنے خاندان والوں اور رشتہ داروں کی وجہ سے امید کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں اصل جادو اندر سے آتا ہے۔ نمبر 2، جھوک سرکار۔ جھوک سرکار ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کو مومنہ دریز نے پروڈیوس کیا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور ہاشم ندیم نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فرحان سعید، ہبہ بخاری اور آصف رضا میر شامل ہیں۔ مصنف کے مطابق یہ سیریز پولیس سروس کے ان گمنام ہیروز کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ پلاٹ ایک قصبے جھوک سیال میں گہری جڑوں والی سماجی برائیوں کے خلاف ایک پولیس افسر کی جدوجہد کے گرد گھومتی ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 25 اقساط ہے۔ نمبر 1، جیون نگر۔ جیون نگر ڈرامے کی کہانی جیون نگر نامی قصبے میں رہنے والے لوگوں کے گرد گھومتی ہے۔ ببر شاہ جیون نگر کے لوگوں کے لیے امید ہے جس نے انہیں تمام گنڈوں سے بچایا ہے۔ ڈرامے میں صنفی دھکیانوسی تصورات، شناخت کے بحران اور سماجی طبقاتی تقسیم جیسے مسائل کے معاشرے پر اثرات کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ڈرامے میں سہیل احمد اور رابعہ بٹ نے بالترتیب ببر شاہ اور منی کا کردار ادا کیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔